اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے لے کے 213 تک ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے ہم نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، مطلب ہم نے کتنی زیادہ ان کو نشانیاں دی ہیں، واضح۔ کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو واضح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے جسم کے اوپر اگر ہم غور کریں تو بہت زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملنے میں وہ دیکھنے میں مل سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی زیادہ نشانیاں ہم نے تمہیں واضح عطا فرمائی ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلتا ہے، من بعد ما جاءتہ، اس کے آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں کرتا ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نعمتوں کو کیسے بدلا جاتا ہے؟ اللہ نے تو نعمت دی ہے، کھانے پینے کے لیے پیسے ہیں، سب کچھ ہے، کھاتا ہی نہیں۔ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، پہنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، ان کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل رہا ہے۔ اللہ نے دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے، محنت نہیں کرتا، فضول ٹائم ضائع کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلنا ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اس سے وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ نے صحت دی ہے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو یہ نعمتوں کو بدلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن اپنی آزادی سے نہیں جیتا، مومن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس طرح جیتا ہے۔ تو فرمایا دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی انسان نہیں کر سکتا۔ تو زندگی ایسے مومن گزارتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں گزارتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، سو اس کو قید خانہ کہا گیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کافر لوگ جو ہیں ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو ہمارے پاس تو اتنا زیادہ مال ہے، تو ان سے وہ مذاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ دنیا میں تو ایک ٹھیک ہے، وہ چونکہ عیاشی کرتے ہیں، دنیا داری کے لیے رہتے ہیں، تو قیامت والے دن جو تقوی والے ہیں وہ اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا، اولاد بھی رزق ہے، آپ کی ذہانت بھی رزق ہے، یہ صحت بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دیتا ہے ہمیں نعمتیں ساری کی ساری، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ یہ امیری غریبی کے بارے میں اور مشکلات کے بارے میں اور آسانیوں کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرما لیں، اس کو پلے باندھ لیں۔ دو حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کی زندگی مشکلات میں گزری تھی، پریشانیوں میں گزری تھی، ان لوگوں کو اتنا اونچا درجہ دیا جائے گا، ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، تو جن لوگوں کو دنیا میں تکلیفیں نہیں آئی تھیں وہ لوگ حسرت کریں گے، کاش وَلَوْ كُرِزَتْ أَجْسَادُنَا بِالْمَقَارِيضِ، کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ آج ہمیں بھی رتبہ مل جاتا، تاکہ آج ہمیں بھی مقام و مرتبہ مل جاتا۔ تو اگر دنیا میں تکلیفیں پریشانیاں ہیں تو ڈس ہارڈ نہ ہوں، اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں کہ یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو قیامت والے دن جن لوگوں کو تکلیفیں دنیا میں زیادہ آئی تھیں، پریشانیاں زیادہ آئی تھیں، مصیبتیں زیادہ آئی تھیں، وہ بہت اونچے رتبے کے اوپر ہوں گے، لیکن کب؟ جب ان مصیبتوں کے اوپر صبر بھی کریں گے، واویلا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں اس موضوع کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے غلطی کرنے والے ہیں۔ غلطیاں تو ہر کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے تاکہ اس کو آخرت میں نہ ملے، اور جو اللہ کے ہاں
مطلب دور ہے اللہ سے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس کی سزا کو کہاں رکھتا ہے اللہ؟ آخرت میں کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ، غلطیاں تو ہر کوئی کرتے ہیں، گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ تو دنیا میں جو مشکلات آئیں نا تو خوش ہوا کریں کہ شکر ہے ہمیں قیامت والے دن مشکلات، کوئی گناہ ہو گیا اس کی آپ کو سزا مل گئی دنیا میں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں تاکہ آخرت میں نہ ملے۔ تو جو دنیا میں مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یاد رکھیں زیادہ تر جو مساکین اور غریب لوگ ہیں ان لوگوں نے جنت میں جانا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے۔ اور جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اتنے زیادہ درجات بلند ہوں گے۔ تو دنیا میں جو پریشانیاں ہیں ان کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے تو انسان اللہ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ بھئی ہمارے پاس جتنا علم ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، دعا کریں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انسان تھے نا، اشرف المخلوقات، نبیوں کے سردار تھے، تو جس وقت رحمت جوش میں ہوتی تھی تو پھر ان کا انداز بات کرنے کا کچھ اور ہوتا تھا۔ جب عام انداز ہوتا تھا تو پھر بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا تھا، رحمت جوش میں تھی۔ تو کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تو اس تکلیف کے بدلے جنت لینا چاہتی ہے پھر صبر کر، تو تیری تکلیف کے ہوئے میں دعا نہیں کرتا کہ تو ٹھیک ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ دعا نہ کریں، بٹ یہ دعا کر دیں کہ میرا جسم ظاہر نہ ہوا کرے، میرا پردہ نہ کھلے، میرے جو اعضاء ہیں وہ لوگوں کو نظر نہ آئیں، میں پردے میں رہوں، مرگی پڑتی ہے تو پڑتی رہنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی عورت دیکھنی ہے دیکھ لو۔ تو یہ دنیا میں جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ عارضی ہیں، یہ دائمی نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، یہ پریشانیاں بھی عارضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تو دوہرا اجر ہے، خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے، پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے کا بھی اجر ہے اور جو تکلیف آئی ہے اس کا بھی اجر ہے۔ فرمایا کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں چاہے وہ ذہنی ہیں، آپ میں سے کسی رشتہ دار کو، کوئی ماں کو، باپ کو، بہن کو، بیوی کو، بچے کو تکلیف ہے، آپ کو جسمانی تکلیف تو نہیں ہے لیکن ذہنی تکلیف زیادہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے کو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، والدین کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ اللہ کے لیے برداشت کریں، ہاں دعا کرتے رہیں، دوائی وغیرہ کا معاملہ کرتے رہیں بہتر سے بہتر، لیکن اللہ کے اوپر کبھی شکوہ نہ کریں۔ یاد رکھیے گا بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسے لفظ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی دور ہو چلا جاتا ہے اور کفر بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تکبر سے انسان ایسے لفظ کہہ دیتا ہے جس سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ سو ہر وقت ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کھانا ملا ہے تو پھر بھی شکریہ ادا کریں، نہیں ملا پھر بھی شکریہ ادا کریں، پانی پینے کے لیے مل گیا شکریہ ادا کریں، نہیں ملا پھر بھی شکریہ ادا کریں۔ عزیز سامعین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ پریشانی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، کبھی بھی اللہ کا شکوہ ہمیں نہیں کرنا۔ کان الناس امۃ واحدہ، جو امت تھی وہ ایک ہی گروہ ہوتا تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، ہم اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ۔
لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں میں فیصلہ کریں جس میں اختلاف ہے۔ تو اختلاف اگر ہے تو دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور پھر قرآن اور حدیث جو کہتا ہے وہ مان لیں، اپنی باتیں نہ مت منوائیں، قرآن حدیث کو مان لیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو یہ دیا گیا مگر وہ آنے کے بعد۔ آیات آ گئی تھی واضح نشانیاں، باغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے، آیات کا بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن پھر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اپنے حکم کے ساتھ انہوں نے حق پا لیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈانپ لے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، حالات بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔